السلام علیکم فرینڈز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ویکنڈ کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ایک اہم لائف سے متعلق ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں، اور جس کو میں ایک ایگزامپل سے اور ایک بہت ہی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے منفی عادات جو ہے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمیں سکسیزفل ہونے سے روکتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری ہے ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی جس کا نام رشید عرف شیدہ ہے، اور شیدہ فیل ہو جاتا ہے۔ فیل ہونے کے بعد وہ کافی ناراضگی میں ایک پرنسپل کے پاس جا کر شکایت کر دیتا ہے، اور شکایت میں وہ استاد کی شکایت کچھ اس طرح کرتا ہے کہ سر میں بالکل محنت کرتا ہوں اور اچھے طریقے سے میں پڑھتا ہوں، مضمون بھی میں پورا لکھتا ہوں، لیکن استاد صاحب جو ہیں مجھے ہر مرتبہ فیل کر دیتے ہیں۔ پرنسپل بڑا حیران ہوتا ہے اور شیدے کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے استاد صاحب کو بلا لیا جاتا ہے، اور دونوں پرنسپل صاحب کی موجودگی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پرنسپل صاحب استاد سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ نے شیدے کو کیوں فیل کیا ہے؟ تو اس پر استاد نے کہا کہ شیدہ جو ہے، جب بھی میں اس کو کوئی بھی سر مضمون لکھنے کو بولتا ہوں تو یہ اس نے ایک مرضی کا ایک مضمون یاد کیا ہوا ہے اور اسی کو اس پہ فٹ کر دیتا ہے۔ تو پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ کوئی مثال، کوئی آپ مجھے اگزامپل سے بتائیں۔ تو استاد نے کچھ اس طریقے سے بیان کیا کہ سر اس کو ایک مرتبہ میں نے موسم بہار پر مضمون لکھنے کا کہا، تو اس نے کچھ یوں لکھا کہ موسم بہار ایک بہت ہی خوشگوار موسم ہے، اس میں درختوں پر پھول اور ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہو جاتا ہے، اور اس موسم کو اونٹ بھی بہت پسند کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ اونٹ ایک بہت طاقتور جانور ہے، اور اونٹ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، یہ بہت عرصے تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اس نے مضمون میں اونٹ کو شامل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں آپ نے اس کو کچھ اور مضمون دے کر دیکھ لیتے۔ تو استاد نے کہا سر بالکل، اس کو دوسرا مضمون بھی میں نے دیا تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر مضمون لکھو۔ تو اس نے کچھ اس طرح لکھا کہ کمپیوٹر ایک نہایت ہی ایک زبردست اور حیران کن ایجاد ہے، اور اس کی ایجاد کے بعد بہت سارا جو وقت گھنٹوں میں صرف ہوتا تھا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صحرا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کو اتنا نہیں جانتے ہوتے، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ اپنا سارا وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اونٹ یاد رہے کہ ایک نہایت ہی طاقتور جانور ہے، اور یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، عرب کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹیچر نے کہا کہ چلو ہم اس کو خود کچھ ایسا مضمون دیتے ہیں جس میں بالکل ہی ایک موقع ہی نہ رہے کہ یہ کچھ اونٹ کو شامل کر سکے۔ تو بچے کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ٹویوٹا کی گاڑیوں کے اوپر مضمون لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹ نے کچھ اس طرح لکھا کہ ٹویوٹا جاپان کی ایک بہت ہی مشہور کمپنی ہے جو کہ گاڑیاں بناتی ہے، اور جاپان دنیا میں گاڑیاں ایکسپورٹ کرنے والا پہلا ملک ہے، اور پاکستان میں بھی یہی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں چونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہے اس لیے لوگ گاڑیاں اتنی افورڈ نہیں کر سکتے، اور اونٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں سواری کے لیے، اور اونٹ نہایت ہی ایک قابل اعتبار جانور ہے اور کافی مضبوط جانور ہے، اور یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، عرب کے لوگ اسے کافی پسند کرتے ہیں، اور بہت دنوں تک یہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پرنسپل کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ اس کی یہ ایک ہیبٹ ہے کہ یہ ہر اپنے کام میں اونٹ کو شامل کر رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مسٹیک کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو پرنسپل اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے کہ استاد نے بالکل ٹھیک فیل کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں شیدہ صاحب، اس کو یہ بات گوارا نہیں گزرتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جا کر محکمہ تعلیم میں وزیر تعلیم کو وہ ایک شکایت لکھ دیتا ہے، جس کا موضوع وہ کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ استاد محترم وزیر تعلیم صاحب، مجھ سے بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے اور میرے اسکول کی انتظامیہ نے مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک اونٹ کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اونٹ اس کو چپ چاپ سہتا رہتا ہے، اور میں نے بھی بالکل اسی طریقے سے ایک میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جس طرح اونٹ کا مالک اس پر ظلم بھی کرتا ہے، اس سے کام بھی نکلواتا ہے، اور یاد رہے کہ اونٹ ایک نہایت ہی مضبوط جانور ہے اور وہ بہت عرصے تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس نے اپنی جو عادت تھی وہ نہیں بدلی، اور نہ ہی اس چیز کو سمجھا کہ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور وہ فیل ہو رہا ہے۔ اس مسئلے
کو شیدے کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا ہم میں سے بھی، ہم سمیت، مجھ سمیت ہم سب میں کچھ ایسی عادات ضرور ہوں گی جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک بک آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا. اس بک کا نام ہے دا پاور آف فوکس، اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے جیک کینفیلڈ کی. آپ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو پلیز ڈاؤن لوڈ کر کے لازمی پڑھیے گا. میں اسکرین کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. اور اس بک میں جیک کینفیلڈ نے کافی وضاحت کے ساتھ ایک میتھڈولوجی انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ اپنی بیڈ ہیبٹس کو انلسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے گڈ ہیبٹس میں چینج کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت ہی فیمس انہوں نے بات بتائی جو میں آپ سب سے شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بیڈ ہیبٹس آلویز جنریٹ consequences اینڈ گڈ ہیبٹس آلویز جنریٹ سم اپرچونیٹیز. سو اگر ہم اپنی بیڈ ہیبٹس کو گڈ ہیبٹس میں تبدیل کرتے ہیں، اور تبدیل کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بہت ہی آسان لکھا ہوا ہے، جو کہ جس میتھڈولوجی کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک اپنی بیڈ ہیبٹ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور لائف کو سکسیزفل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ اگر کوئی شیدے کی طرح اپنی ایک عادت کو لے کے جڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور اپنے آپ میں وہ عادت تلاش ضرور کرے گا اور اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو گڈ ہیبٹس میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. ہوپ آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کافی لرن کیا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر اور لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.